حدیث سناتا ہوں آپ کو میں سب سے پہلے، جو صحیح بخاری میں جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کی سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث درج کی گئی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، گاؤں دیہات کا رہنے والا، اور اس نے آتے ہی ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس وقت آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب وہ وقت آئے جائے کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ضائع ہوگی یہ امانت؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو پھر انتظار کرنا قیامت کا۔ ہم لوگ اپنی اردو زبان میں جو امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ بہت ہی محدود ہے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں امانت کہتے ہیں ہر بڑی ذمہ داری کو۔ تو اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں ایک بات یہ بتائی کہ جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کی جانے لگیں جو اس کے اہل نہ ہوں تو سمجھ لینا کہ اب یہ آخری دور آ گیا۔ اب یہ ذمہ داریاں سرکاری بھی ہو سکتی ہیں، حکومتی بھی ہو سکتی ہیں، اداروں کی بھی ہو سکتی ہیں، دینی قیادت، مذہبی رہبری، اور ہمارے مسلم اصطلاح میں افتاء اور قضاء یعنی مسائل بتانا، احکام بتانا، مقدمات کے فیصلے کرنا، اوقاف اور قومی امانتوں کا نگراں بننا، ان کا انتظام کرنا، اس طرح کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، جب وہ نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یعنی جب یہ رواج ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب میرے اور آپ کے لیے یہ ہوا کہ یہ غلطی ہم کو نہیں کرنی ہے، ہم کو بچنا ہے، اس سے ہم کو بہت واچفل رہنا ہے۔ ہر ذرا کی ذمہ داری ہم ان افراد کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہوں۔ یہ ایک طرح سے مثبت پیغام ہے ہمارے لیے، ایک کلیئر ہدایت ہے۔ اتنے حصے یعنی یہ تو ہم عمل کر ہی سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ اپنی ذاتی اور خاندانی مصلحتیں ہمیں اس پر آمادہ نہ کر دیں کہ ہم ذمہ داریوں کو نااہلوں کو سپرد کر دیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور قرب قیامت کی علامات کے بارے میں جاننے کا شوق معلومات میں اضافے کے لیے اور ایک دلچسپ موضوع کو انجوائے کرنے کے لیے معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کل کا فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے کو بچانے کے لیے اس علم کو حاصل کرنا یہ مفید ہے، اور میں نے اسی لیے آج کی گفتگو میں اللہ کی توفیق سے یہ مناسب سمجھا کہ میں پہلے اپنے نفس کو اور سب سننے والوں اور سننے والیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر دوں کہ محض معلومات حاصل کرنے کے لیے اور عالمی حالات پر ایک نئے انداز سے تبصرہ کرنے کے مزے لینے کے لیے یہ علم حاصل نہ کیا جائے۔ یہ اپنی اصلاح، اپنی تربیت اور اپنے کو بہت مہلک غلطیوں سے بچانے کی نیت سے یہ علم حاصل کیا جائے۔ ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں، آپ نے ارشاد فرمایا ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت ہوں گے۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ہر طرف جھوٹ ہوگا،
تم کو چاہیے کہ تم ان سے ذرا چوکنا رہنا، بچ کے رہنا۔ اب یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں جھوٹ بولنے والوں کی سرکار بن گئی، یہ ایک پوری عالمی کلچر ہے، یہ ایک جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور جھوٹے لوگ چھا جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے اس جھوٹ۔ اب جیسے آج کل ایک ہی بیماری کا چرچا ہے اور برابر کہا جا رہا ہے احتیاطی تدابیر، احتیاطی تدابیر، احتیاطی تدابیر، ماسک بھی استعمال کرو، گلوز بھی استعمال کرو، بار بار ہاتھ دھو، فاصلے مینٹین کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جھوٹ کی وبا عام ہوگی، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک اچھا انسان بننے کی خواہش رکھنے والے کو جس پہلو پر بہت زیادہ اور سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے وہ اس میں صرف کرتا ٹوپی اور داڑھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے قول اور عمل دونوں میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہ ہو۔ اس زمانے میں واقعی جو شخص جھوٹ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا کردار صاف ہو جائے گا۔ یہ ہے مقصود سلوک و تصوف کا، بیعت ہونے کا، مدرسوں میں پڑھنے کا، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا، جھوٹ زندگی سے نکلے۔ اور شاید یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو انسان خود بالکل جھوٹ نہیں بولتا اس کے اندر جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، ایک روشنی اس کے دل و دماغ میں آتی ہے جس سے وہ جھوٹی بات اور سچی بات میں فرق کرنے لگتا ہے۔ ایک اور بات سنیے، قرب قیامت کی علامات کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس پر ہم کو پہلے غور کرنا چاہیے، اور غور نہیں کرنا چاہیے، اپنی سیرت و کردار میں تبدیلی ان ہدایات کی روشنی میں لانی چاہیے۔ حدیث کی مشہور اور معتبر کتاب سنن ترمذی نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، آپ نے فرمایا جب قومی سرمایہ کو، مال غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے، جب قومی سرمایہ کا غلط استعمال کیے جانے لگے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے اور زکوٰۃ کو ایک مصیبت اور ایک بوجھ سمجھا جانے لگے، اور جب علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دنیاوی مقاصد سے کے لیے، اور لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں مگر بیوی کی ہر بات مانیں، کتنی زبردست آگاہی ہے، کتنی زبردست آگاہی۔ یہ جو رشتے ہیں ان کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنا اور ترجیحات اور پرائیورٹیز کو ٹھیک سے سمجھنا اور اس کو نبھانا، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ ہیں حقیقی دینداری کی باتیں کہ انسان کا حال یہ ہو جائے کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی، یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا ہے بیوی کے مقابلے میں، اور اگلے جملے میں فرمایا کہ دوستوں کو تو گلے لگایا آدمی، اور باپ سے دور رہے اور دور رکھے باپ کو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ موجودہ کلچر میں اکثر و بیشتر اولادوں کا یہی حال ہے؟ بہت شاذ و نادر کوئی ایک آدھ ہوگا لاکھوں میں جو اس غلطی سے محفوظ ہوگا۔ جب تم دیکھو کہ انسان اپنی بیوی کی بات ماننے لگا اور ماں کی نافرمانی کرنے لگا اور دوست کو گلے لگانے لگا اور اپنے باپ کو دور کر دیا، اور جب تم دیکھو کہ مسجدوں میں شور و غوغا بلند ہونے لگا، لوگ بلند آواز میں آپس میں باتیں کرنے لگے مسجدوں میں جہاں خاموشی اور ادب اور وقار ہونا چاہیے، اور جب تم دیکھو کہ ہر گروہ اور قبیلے کا جو لیڈر ہے وہ ان کا بہت برا آدمی ہے، اللہ اکبر،
جب گنڈے لیڈر بننے لگے ہیں، جب بہت ہی خراب لوگ انہی کے ہاتھ میں لیڈرشپ آ جائے، تو سمجھ جانا کہ اب یہ آخری دور ہے، سمجھ جانا۔ اور جب تم دیکھو کہ لیڈرشپ قوموں کے کمینے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، جو بہت پست قسم کے لوگ ہیں، بہت ہی نیچے کیریکٹر کے لوگ ہیں، جو بیچارے اس کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتے کہ وہ قوموں کو لے کر چلیں۔ اور جب تم دیکھو کہ کسی انسان کی عزت کی جانے لگے صرف اس کے ضرر اور نقصان کے ڈر کی وجہ سے، یعنی کسی انسان کی عزت اس کی صلاحیت، اس کی اہلیت، اس کی اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے ہونے کے بجائے بس اس لیے لوگ اس کی عزت کرنے لگیں کہ بس اس کا نقصان ہم کو نہ پہنچ جائے، یہ آدمی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اور جب تم دیکھنا کہ پیشور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہو جائیں، اللہ اکبر، پیشور گانے والیاں، اس زمانے میں اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور گانے باجے، میوزک، ناچ تماشے عام ہو جائیں اور شراب پی جانے لگے، اور امت کے ہر آنے والے اپنے بڑوں پر تنقید کرنے لگے، لعنت ملامت کرنے لگے۔ اس زمانے میں تو کیا وہی آدمی بہت روشن خیال مانا جاتا ہے جو اپنے پورے ماضی پر تنقید کرے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ علامات دیکھنا تو اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر طرح طرح کی شکلوں میں آئے گا، زلزلوں کا انتظار کرنا، زمین میں دھسا دیے جانے کا انتظار کرنا، اور چہرے بدل جائیں، صورتیں مسخ ہو جائیں اور پتھروں کی بارش ہونے لگے، یہ سب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس طرح کی اور نشانیاں وہ بھی ظاہر ہوں گی۔ آپ نے فرمایا جس طرح ایک ہار جو کٹ جائے اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پھر ایک دم سے اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح لگاتار طرح طرح کی مصیبتیں انسانیت پر آتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔